باپ اور بیٹے روپاک کے نام سے آمین۔ مسیح خداوند میں میرے بھائیوں اور بہنوں، پیارے بچوں اور عزیز بزرگوں، آج ہم عید کی چوتھی موم بتی روشن کرتے ہیں جو ہم سبوں کو امن کا پیغام دیتی ہے کہ ہم کس طرح امن کے اس خوبصورت موسم میں، جب ہم کرسمس کا جشن منانے کو ہیں، تو ہم کس طرح اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنی زندگیوں میں اور جہاں پر بھی ہم رہتے ہیں اپنے ارد گرد، کس طرح ہم خداوند یسوع مسیح کے امن کے پیغمبر بن کر اس کے گواہ بن سکتے ہیں۔ تو آج ہم سارے اس بات پر غور کریں گے کہ کس طرح کلام مقدس میں سے ہم امن کے پیغمبر بن سکتے ہیں اور کس طرح انبیاء کرام نے امن کے لیے ہم سبوں کو اس بات کے لیے تیار کیا، ہماری اس موسم میں امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ہم سبوں کو آگاہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے امن کے پیغمبر بنیں۔ ایک گیت میں بڑا اچھا بیان کیا گیا ہے، نغمے امن کے گائیں، دنیا میں یسوع کی انجیل کو پھیلائیں۔ آمد کے یہ ایام ہم سب کو توبہ کے لیے، تبدیلی کے لیے، تیاری کے لیے خاص دعوت دیتے ہیں کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو اور دوسروں کو امن کے پیغمبر بن کر اور بنا کر خداوند یسوع مسیح کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں۔ اگر انبیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، اگر انبیاء کرام کی تعلیمات کو پڑھا جائے، اگر انبیاء کرام کی زندگی کو دیکھا جائے، تو سب نے امن اور سلامتی کا بہترین درس دیا ہے، جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، جو ہم سبوں کی رہنمائی کرتا ہے، تاکہ انسان، جتنے بھی انسان اس دھرتی پہ رہتے ہیں، جتنے بھی انسان اس زمین پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ بہتر اور اچھی زندگی گزار سکیں۔ مقدس لوکا رسول کی انجیل مقدس کے مطابق اس کا 2 باب، اس کی 14ویں آیت میں بڑا خوبصورت واقعہ پیش کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر نیک ارادے کے آدمیوں کے لیے امن۔ کہ یہ ساری جو کہانی ہے، یہ ہم سبوں کو اس بات سے آگاہ کرتی ہے، ہماری مدد کرتی ہے، ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہم کس طرح امن کے پیغمبر بن سکتے ہیں۔ چرواہوں اور گڈریوں نے جب ان کو فرشتوں کے ذریعے امن اور سلامتی کا پیغام دیا جاتا ہے کہ جو لوگ زمین پر نیک ارادہ رکھتے ہیں، جو لوگ زمین پر نیک سوچتے ہیں، جو لوگ زمین پر اس بات کی کوشش کرتے ہیں، اس بات کے لیے کوشاں رہتے ہیں، سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں کہ کس طرح خدا کی حمد و ثنا کے ساتھ خدا کے نام کو مبارک کہا جائے، خدا کی تعریف کی جائے اور ہم سب امن کے لیے کوشش کرتے رہیں، امن کے گواہ بن جائیں۔ ملائکی نبی کی کتاب اس بات کو بڑا واضح طور پر بیان کرتی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ امن کا رئیس، امن کا شہزادہ، امن کا پیغمبر جو ہے وہ اپنے لوگوں کے درمیان آ رہا ہے، تاکہ لوگوں کے درمیان، لوگوں کے خاندانوں کے درمیان، لوگوں کی زندگیوں کے درمیان امن کی آواز عام ہو جائے، ہر کوئی امن کی زندگی سے فیض یاب ہو جائے۔ عیسائی نبی خداوند یسوع المسیح کو امن اور سلامتی کا رئیس پیش کرتا ہے، اس کے سارے دور کی عکاسی کرتا ہے کہ کس طرح کا امن ہوگا جب ہر طرف ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت ہوگا، صلح اور سلامتی ہوگی اور ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں خوشیاں ہوں گی۔ تو عیسائی نبی اس قسم کی مجھے اور آپ کو آواز دیتا ہے کہ ہم اس امن کے بادشاہ کی آواز کو سنیں،
اور جب انسان کی زندگی میں کبھی کبھی بلکہ اکثر اوقات بے شمار طوفان اٹھتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ انسان کی زندگی کے امن سکون کو برباد کر دیتی ہیں۔ ان کو کئی دفعہ ان کی زندگی میں مشکلات کا وسیلہ بن جاتی ہیں۔ اس لیے حضرت لوکا رسول کی انجیل مقدس کے مطابق اس کے 18ویں باب کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس میں ہمیں اس بات کی دعوت دی گئی ہے، اس بات کے لیے ہمیں آگاہ کیا گیا ہے کہ ہم امن کے بادشاہ کے پاس آ جائیں، تاکہ اپنے آپ کو بھی ان دنوں میں جگائیں جو تیاری کے ایام ہیں، جو ہم سبوں کو تبدیلی کے لیے قائل کرتے ہیں، جو ہم سبوں کو توبہ کے لیے دعوت دیتے ہیں کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو بیدار کر کے یسوع مسیح کے پاس آ سکتے ہیں۔ اس لیے ایک گیت میں جو بڑا مشہور ترین گیت ہے، شمع جلائے رکھنا یسوع آنے والا ہے، آنکھیں اٹھائے رکھنا یسوع آنے والا ہے، کہ ہم جب امن کی کینڈل، امن کی موم بتی کو روشن کرتے ہیں تو یہ ہمیں اس بات کے لیے تیار کرتی ہے کہ ہم یسوع کے پاس آئیں۔ ہم مکمل تیاری کے ساتھ، ہم مکمل نیک ارادے اور پورے ایمان اور یقین کے ساتھ جب یسوع کے پاس آئیں گے تو یقیناً ہماری زندگیوں میں سکون ہو جائے گا۔ میں آپ کے سامنے لوکا رسول کے مطابق لکھی گئی انجیل مقدس کا واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب طوفان میں کشتی جو ہے وہ ڈگمگانے لگتی ہے تو شاگرد جو ہیں وہ اپنے ایمان میں کمزور پڑ جاتے ہیں، ماند پڑ جاتے ہیں، لیکن جب وہ یسوع کے پاس آ جاتے ہیں تو ان کی پریشانی، ان کی مشکل اور ان کی زندگی کی کشتی جو ہے وہ امید میں بدل جاتی ہے، ان کی زندگی کی کشتی میں امن ہو جاتا ہے، اور وہی امن ان کو آگے بڑھنے میں ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بڑی بہترین مثال ہے کہ اگر آپ بھی آج کے دور میں جب ہم آمد کے ایام میں گزر رہے ہیں، آمد کے دنوں میں جب ہم بڑی سنجیدگی کے ساتھ، توبہ کے ساتھ، تبدیلی کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں تاکہ یسوع مسیح کی پیدائش کے لیے اپنے دلوں کی راہوں کو تیار کریں، تو یہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم آج بھی بہت سارے گھرانے، بہت سارے خاندان جو ہیں وہ بیماریوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ آج بھی پوری دنیا میں بے شمار وبائیں ہیں، آج بھی پوری دنیا میں لوگوں کی زندگی کے ساتھ تلخیاں، تلخ تجربات ہیں، تو ہمیں یسوع مسیح کے پاس آنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری ذاتی زندگی میں، ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں امن کی فضا جو ہے وہ یسوع کو ملنے سے مضبوط ہو جائے، وہ قائم ہو جائے، اور ہم سارے اور ہماری زندگیاں جو ہیں وہ پرسکون بنے۔ خدا ہمیں دوسروں کو آسمانی نظروں سے دیکھنے کی اجازت دیتا ہے، اور دنیا کی رہنمائی کرنے کے لیے خدا ہماری مدد کرتا ہے کہ خدا کی بادشاہی کے ذریعے ہر جگہ پر امن اور سلامتی جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ اور دیکھا جائے اگر ہم امثال کی کتاب اس کا 5واں باب اس کی 3 آیت پڑھیں تو لکھا ہے کہ خدا کی طرف سے بائبل مقدس کا امن جو ہے وہ ہمیں اپنے ارد گرد تاریک اور خوفناک دنیا کے باوجود بھی ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم پرسکون زندگی گزاریں، ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں اور خدا کے وعدوں پر بھروسہ رکھیں۔ جب آپ مسیح خداوند میں میرے بھائی اور بہنوں خدا کی ذات پر بھروسہ رکھیں گے، خدا کی ذات پر ایمان رکھیں گے، خدا کی ذات پر جب آپ سوچیں گے تو پھر یقیناً ہم امن کے پیمبر بن جائیں گے۔ ہم جو اپنے اندر ایمان کا جذبہ رکھتے ہیں، اپنے اندر جو ایمان کی قوت جو ہم نے بائبل مقدس سے حاصل کیا ہے، جب وہ رکھتے ہیں تو یہ ساری باتیں ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم سارے امن کے پیمبر بن جائیں، امن کے لیے کوشش کو جاری رکھیں۔ ہم جو آنے والے دنوں میں ولادت مسیح کو منانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، فرشتوں نے بہت خوبصورت گیت جو ہے وہ پیش کیا، اور زمین پر
سب سے پہلا سب سے بڑا جو اعلان کیا گیا ہے وہ امن کا اعلان ہے کہ زمین پر نیک ارادے کے آدمیوں کے لیے سلامتی اور امن ہو۔ نجات دہندہ کے لوگ اس بات کی خواہش کرتے ہیں اور ان کے دل میں یہ تھا، یہ صدیوں پرانی بات ہے، صدیوں پہلے کا ذکر ہے کہ جب لوگ ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، جب لوگوں پر ظلم ڈھائے جاتے تھے، جب لوگوں پر ظلم کیے جاتے تھے، تو ان کے دل میں، ان کی زندگی میں ان کو ایک آس لگی، ایک امید لگی۔ امید کیا لگی؟ کہ ان کے گھروں میں، ان کی زندگیوں میں کوئی امن کا پیغمبر بنے، کوئی امن کی آواز دے، کوئی امن کے لیے ان کے لیے کام کرے، تاکہ ان کی زندگی میں جو ان کے ساتھ ظلم ہوتے ہیں، جبر کیے جاتے ہیں، وہ ان سے خلاصی اور رہائی حاصل کر سکیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز مومنین، حاضرین اور ناظرین، میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ جب خداوند یسوع المسیح کی پیدائش کی پیشن گوئیوں میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ امن کا شہزادہ ہے، تو وہ ہم سبوں کو اس بات کی دعوت دیتا ہے، سب سے پہلے یسوع مسیح جو کہ پوری دنیا کا نجات دہندہ ہے، پوری دنیا کو نجات دینے والا ہے، وہ ہمیں اندرونی سکون مہیا کرتا ہے۔ اندرونی سکون ہمارے پاس نجات حاصل کرنے کے لیے روح قدس کے ذریعے سے ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم کس طرح اپنے اندرون کو دیکھ سکتے ہیں۔ مقدس یوحنا رسول کی انجیل مقدس کے مطابق اس کا 14واں باب 27ویں آیت میں خداوند یسوع المسیح ٹوٹی ہوئی دنیا کو، جو پریشان ہو چکی ہے، جو ڈاماڈول ہو چکی ہے، جو مشکلات میں گھیری ہوئی ہے، ان کو شفا بخشتا ہے، ان کی زندگی میں امن کا وسیلہ بنتا ہے، ان کی زندگی میں خداوند یسوع المسیح بہت سارا اطمینان ان کو عطا کرتا ہے۔ یسوع مسیح کی باتیں نہ صرف ہمارے لیے، ہماری زندگیوں کے لیے سکون ہے، بلکہ ہمیں نجات کی طرف لے کر جاتے ہیں، نجات کی طرف ہمیں اس بات کے لیے تیار کرتی ہیں کہ ہم نجات حاصل کریں۔ مقدس پولس رسول کے خطوط کا اگر مطالعہ کیا جائے، اگر ان کو پڑھا جائے، اگر ان پر غور کیا جائے، اگر ان کو ایمان کی نظر سے دیکھا جائے، تو مقدس پولس رسول دوسروں کے ساتھ امن کو قائم رکھنے کی ہم سب کو دعوت دیتے ہیں۔ اگر ہم چاروں اناجیل کا مطالعہ کریں تو اس میں بے شمار تماثیل، بے شمار معجزات، بے شمار واقعات، بے شمار انسان جن کی زندگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر خداوند یسوع المسیح کے پاس جب وہ آ جاتے ہیں، جب یسوع مسیح کو جب وہ پکارتے ہیں تو ان کو شانتی ملتی ہے، ان کو امن ملتا ہے۔ اور یہی امن آمد کے ان ایام میں آج ہم سبوں کو دعوت دیتا ہے کہ ہم بھی ضرور یسوع کے پاس آئیں، ہم بھی ضرور خداوند یسوع مسیح کے پاس آ کر اس سے برکت حاصل کریں۔ اور یہ برکت اس وقت ہی ہم حاصل کر سکتے ہیں جب یسوع کے پاس آ جائیں۔ اس کی تو آواز، اس کی تو ہر وقت یہ خواہش ہے کہ سارے لوگ اس کے پاس آ جائیں، اور ہم نے اپنے اندرون کو بھی روشن کرنا ہے تاکہ ہم خود امن کے پیغمبر بن جائیں، تاکہ ہم خود سلامتی کے پیغمبر بن جائیں، تاکہ ہم سارے ہمارے ذریعے سے دنیا میں امن قائم ہو۔ بہت سارے مقدسین، بہت سارے اولیاء کرام، بہت سارے خدا کے ولی اللہ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے امن کے لیے کام کیا ہے، امن کے لیے دعائیں کی ہیں، امن کے لیے کوشاں ہیں، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ میں آپ کے سامنے مقدس فرانسس آف اسیسی کی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس خدا کے ولی نے، اس خدا کے بندے نے صرف اپنے آپ کو اس قدر تیار کیا، اپنے آپ کو یسوع کے سامنے پیش کیا کہ اے خداوند مجھے امن کا وسیلہ بنا دے۔ جب ہم امن کے وسیلہ بن جاتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے کے لیے امن کے وسیلے بنتے ہیں تو خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ پھر خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کو دیکھیں کہ کس قدر
खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को अमन का पैगाम देते हैं। मुकद्दसीन की जिंदगी को पढ़कर देखें। आज दुनिया में बेशुमार अदारे, आज दुनिया के बेशुमार मुमालिक अमन के लिए कोशिश करते हैं, अमन के लिए अपनी इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाते हैं ताकि पूरी दुनिया में हम सब अमन के लिए काम करें। इस आमद के मौसम में हम सबों के लिए क्या पैगाम है कि मैं इस आमद के मौसम में जब हम अमन की कैंडल रोशन कर चुके हैं तो मैं क्या किरदार अदा कर सकता हूं। मेरी जिंदगी में आमद का खूबसूरत मौसम क्या अहमियत रखता है। मेरे खानदान में आमद का खूबसूरत मौसम जब हम आमद की दूसरी मोमबत्ती को रोशन करते हैं, जो अमन की निशानी है, जो अमन की दावत देती है, जो अमन का पैगाम देती है कि मैं अपने खानदान से किस तरह अमन के लिए काम कर सकता हूं। खुदावंद यीशु मसीह की बातें दूसरों के लिए अमन और शांति का बेहतरीन नमूना है, जो हमें दावत देते हैं कि मैं जहां भी जाऊं मेरी मौजूदगी अमन का वसीला बने। मैं जहां भी जाऊं मेरी मौजूदगी से, मेरी मौजूदगी ज़ाहिर करने से लोगों को खुशियां मिलें, लोगों के गम कम हो जाएं, लोगों के दुख कम हो जाएं, लोगों की परेशानियां कम हो जाएं। मेरा खानदान, मेरा घर, मेरा अदारा जहां पे मैं काम करता हूं, मेरा शहर, मेरा गली मोहल्ला जहां पे मैं रहता हूं, मेरा मुल्क जिस मुल्क में मैं रह रहा हूं, हत्ता कि पूरी दुनिया जो है वो एक दूसरे के लिए अमन का वसीला बने। आज बेशुमार लोग जिंदगी की तलखियों का, जिंदगी के तलख तजर्बात का तजर्बा करते हैं। लोग परेशान हैं, लोग डामाडोल हैं, लोगों की जिंदगी में, लोगों के खानदानों में, लोगों के घरों में आज भी देखें अफरा तफरी है, लड़ाई झगड़े हैं, शोरो गुल है, हर कोई एक दूसरे से सबकत लेकर आगे बढ़ना चाहता है। तो मसीह खुदावंद में मेरे भाइयों और बहनों, आज जब हम अमन की मोमबत्ती को रोशन करते हैं, ये हमें दावत देती है कि हम अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने घर के लिए, अपने इर्द गिर्द के माहौल के लिए अमन का बेहतरीन दर्स दें, अमन के पैगंबर बन जाएं, ताकि ये जो खूबसूरत आमद का मौसम है ये हमें प्यार और मोहब्बत और अमन के साथ हमें आगे बढ़ने का फजल देता है। मेरी दुआ है कि खुदावंद पाक खुदा जो मेहरबान है, जो रहमतों का बानी है, जो कहर करने में धीमा, शफकत करने में गनी है, आमद के इन अयाम में हमें सच्ची तौबा करने का फजल दे, तब्दील होने का फजल बख्शे, ताकि हम मुकम्मल तैयारी के साथ जब हम अमन की मोमबत्ती को रोशन कर चुके हैं तो ये हमारी जिंदगियों का हिस्सा बने। हमारा उठना बैठना, हमारा इर्द गिर्द आना जाना, हमारा चाल चलन, हमारा रवैया हमें अमन के लिए और ज्यादा बरकत दे, ताकि हम जब तक भी हैं यीशु के हैं, यीशु के पैरोकार बने और अमन के पैगंबर बनकर पूरी दुनिया को अंजील मुकद्दस की खुशखबरी सुनाने वाले बने। मेरी आपके लिए, आपके खानदानों के लिए दुआ है कि जब पूरी दुनिया, बहुत सारे अदारे, बहुत सारी सोसाइटियां, बहुत सारे लोग, बहुत सारे ट्रस्ट जो हैं वो ईमान के लिए काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में, तो आए मैं और आप भी दुनिया का हिस्सा बने, यीशु मसीह के पैरोकार बनकर, खुदावंद यीशु मसीह के बेटे और बेटियां बनकर हम भी जब हम अमन की मोमबत्ती रोशन कर चुके हैं तो हम अपनी मौजूदगी से अमन का एक दूसरे के लिए वसीला बने, ताकि एक दूसरे को खुशी दें, एक दूसरे को जिंदगी दें और एक दूसरे के लिए हमेशा दुआ के साथ अमन के पैगंबर बने रहें। मसीह खुदावंद हम सबों को अपनी अपनी जिंदगी से अमन के पैगंबर बनने का फजल बख्शे, ताकि हमारी मौजूदगी दूसरों के लिए जिंदगी का वसीला बने। खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से आमीन।